کہ میں حق پر ہوں، میرے ساتھ مل جائیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتے ہیں جو جہاں لگا ہے ادھر خوش ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ سبق یاد کریں گے کہ حق کیا ہے اور حق قبول کرنے سے مانے کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہ سورہ محمد ہے۔ رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل اچھے کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اور اس چیز پر ایمان لے کے آئے جو رب کائنات نے آسمان پر محمد کریم پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب رحمان نے آسمان سے کیا نازل کیا ہے؟ رب رحمان نے آسمان سے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، وہ ہے ایک رب کے سامنے جھکنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں، میں بھی حق پر ہوں، ایک اجنبی بندہ، نیا آدمی، نیا اسلام میں داخل ہونے والا، وہ آ کر کے کسی سے پوچھے بھی میں کدھر جاؤں، تو کوئی کہے گا آ جاؤ ہماری طرف، ہم حنبلی حق پہ ہیں، کوئی کہے گا ہم حنفی حق پہ ہیں، کوئی کہے گا شافعی حق پہ ہیں، کوئی کہے گا اہل حدیث پہ حق پہ ہیں، کوئی کہے گا شیعہ حق پہ ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو حق ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک رب رحمان کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو کہو، شافی کہتے ہو کہو، حنبلی کہتے ہو تو کہو، جو مرضی کچھ کہو، اگر تمہارا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہیں ہے تو تم کسی بھی طرح حق پہ آ ہی نہیں سکتے۔ حق کیا ہے؟ اگر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، اگر کوئی کہے اے عبداللہ تیرے باپ نے تو منع کیا ہے، حج تمتع نہیں ہوگا، تو بیٹے کا ایک ہی جواب آتا ہے، دین میرے باپ عمر بن خطاب پہ نازل نہیں ہوا، بلکہ دین ما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، دین تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ آخر کون سی چیزیں ہیں
جو اس حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین، سامعات، ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز بڑے لوگوں کو جو اسلام قبول کرنے سے، حق قبول کرنے سے رکاوٹ ہے، پتہ ہونے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے، ان میں سے ایک حکومت کا ملنا، سلطنت کا ملنا، عہدے کا ملنا، بادشاہت کا، چودراہٹ کا، ایم پی اے ایم این اے بن جانا، سینیٹر بن جانا، یہ ایک چیز ہے جو اسلام کو، حق کو قبول کرنے سے مانع ہے۔ آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ، اگر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت تو کر لیں، حق کو تو مان لیں، اگر ہمیں تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ یہ محرم 7 ہجری کی بات ہے، نبی محترم محمد الرسول اللہ نے یمامہ کے سردار حوزہ بن علی کو خط لکھا کہ اسلام قبول کر لے، اللہ نے تجھے چودراہٹ عطا کی ہے، سردار ہے۔ اسلام کی دعوت، صحابی رسول خط لے کے اس حوزہ بن علی کے پاس پہنچے، جا کے دعوت دی۔ اس نے کہا ما احسن ما تدعو الیہ، ٹھیک ہے آپ مجھے جس طرف بلا رہے ہیں یہ بہت اچھی دعوت ہے، زبردست دعوت ہے، وَأَجْمَلُهُ، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت دعوت نہیں ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے انا شاعر، میں شاعر بھی ہوں، قومی و خطیبہم، اپنی قوم کا خطیب بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، عرب کے اندر میری چودراہٹ بھی ہے، میرا مقام بھی ہے، عزت بھی ہے، تکریم بھی ہے، اگر فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَتَّبِعُكَ، اگر مجھے تھوڑی سی بادشاہت اپنی طرف سے آپ دے دیں، ایک علاقے کا مجھے گورنر بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، سینیٹر بنا دیں، ہماری زبان میں ایم این اے بنا دیں، ایم پی اے بنا دیں، تو کیا ہے فَأَتَّبِعُكَ، میں آپ کی پیروی کر لوں گا۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سألنی سیابة من الارض، اگر تو اس وجہ سے اسلام قبول کرے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ شرط رکھ کے آنا چاہتا ہے، تو پھر تجھے کچی کھجوروں کا علاقہ ایک بلشت بھی دیا جائے گا، اگر حق قبول کرنا ہے کر لے، ورنہ چلا جا۔ اس کے اس لالچ نے، اس حکومت کے عہدے نے اس کو پیچھے رکھا۔ فتح مکہ ہوئی، جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا ہوا، وہ بندہ مر گیا ہے جس بندے نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ دے دیں، اس لالچ کی وجہ سے میں آ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا عہدہ، یہ سلطنت، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الیہم، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ اور نظر رحمت سے قیامت والے دن نہیں دیکھیں گے۔ کون کون سا بندہ؟ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رجل علی فضل ماء بذیب طریق
یمنع ابن السبیل، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے پانی پہ حکومت دی ہے، پانی کا مالک ہے، بیاں باں علاقے میں ہے اور اس کے پاس پانی بھی وافر ہے، لیکن یمنع ابن السبیل مسافروں کو پانی نہیں پینے دیتا، جانوروں کو پانی نہیں پینے دیتا، پرندوں کو ادھر پھٹکنے نہیں دیتا۔ اس کے پاس مالک ہے وہ پانی کا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو پانی نہیں پینے دیتا۔ ایسا بندہ بدبخت ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، پاک بھی نہیں کریں گے۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا الدُّنْيَا، ایک ایسا بندہ جو بیعت کرتا ہے اپنے خلیفہ کے ہاتھ پہ، بادشاہ کے ہاتھ پہ، کس لیے کہ میں اسلام قبول کر لوں؟ نہیں، اس لیے بیعت کرتا ہے تاکہ مجھے دنیا مل جائے۔ فَإِنْ آتَاهُ مَا يُرِيدُ، اگر جو اس نے سوال کیا ہے اسے مل جائے، کیا کرتا ہے؟ وفا لہو، بڑا وفادار ہے، تیرے نعرے بجن گے، صدقے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، چودھری صاحب آپ کی کیا بات ہے۔ اگر وَإِلَّا لَمْ يُوَفَّ لَهُ، اگر یہ نہیں ہے جو اس کی چاہت ہے دنیا، پھر اسلام بھی قبول کوئی نہیں، حق بھی قبول کوئی نہیں، پھر جو میری مرضی ہے وہ میں کروں گا، پھر وفاداری نہیں کروں گا۔ اور تیسرا بندہ وَرَجُلٌ بَايَعَ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَذِبِ، تیسرا ایسا بندہ جو جھوٹ بول کر کے اپنے سودے کو بیچتا ہے، چیز کو فروخت کرتا ہے اور عصر کے بعد قسم اٹھا کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ ان تین بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نہ ہی پاک کریں گے۔ پہلی چیز جو اسلام کو ماننے سے، حق کو ماننے سے رکاوٹ ہے، وہ حکومت ہے، سلطنت ہے۔ اور دوسری چیز، سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ ہے وہ حسد ہے، جس حسد کی بنیاد پہ بندہ حق قبول نہیں کرتا۔ یہ یہودی، پچھلے جمعے میں آپ لوگوں نے سنا، یہودی مدینے میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر کے ہم اسلام قبول کر کے، اس کی دعوت کو قبول کر کے ہم مشرکوں کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کے خلاف لڑیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پتہ چلا نبی تشریف لے آئے ہیں۔ ان کو پتہ چلا یہ تو بنو اسحاق سے آئے ہیں، ہم تو اسی بات کے منتظر تھے کہ بنی اسماعیل سے آئیں گے۔ انہوں نے حق ہی نہیں قبول کیا، وجہ حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہ فرمایا تھا کہ یہودی نے مجھے کہا، اے سلمہ، ایک نبی آنے والا ہے، اگر تو حق پر چلنا چاہتا ہے، حق کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک نبی آنے والا ہے، اس کی پیروی کر لینا، اس پر اسلام لے آنا، اس کی بات کو مان لینا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں، مجھے جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے تو میں تو اسلام لے آیا، وہ اسلام نہ لایا، ایمان نہ لایا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کیوں نہیں ایمان لے کے آئے؟ فآمنا بہ وکفر، کہتے ہیں میں ایمان لے آئے، اس نے کفر کر دیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ حسدا و بغیا، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل سے آئے ہیں،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر یہ اللہ رب رحمان نے اعلان فرما دیا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہی آخری نبی ہوں گے، وہی حق پر ہوں گے۔ کئیوں نے اسلام قبول کر لیا، کئیوں نے اسلام اس وجہ سے نہیں کیا کہ حسد کرتے ہوئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا، جب ان کے پاس حق آیا پہچان لیا انہوں نے، کفروا، پہچاننے کے باوجود کفر کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ان کافروں پر اللہ کی لعنت۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ بندہ کہتا نہیں سانو تو پتہ ہی نہیں چلیا جی، سانو نہیں پتا۔ جس بندے کو علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ رفع القلم عن الخطأ والنسیان، جس کو معلوم ہی نہیں ہے، بھولنے والے کو، خطا کرنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے، اس سے پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ یہودی اور عیسائی اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے۔ مسجد کا حال بھرا ہو، بندہ باہر سے آئے، سارے بندے، بوڑھا بھی ہو نبینا بھی ہو، سارے بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، سب ہوں، جب اس کا بچہ آئے گا نا اس کی آواز سے بھی پہچان لے گا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ لگا کے بھی پہچان لے گا کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی آپ کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ پہلی وجہ حق نہ قبول کرنے کی حکومت اور سلطنت، دوسری وجہ حسد، اور تیسری وجہ حق نو کو قبول نہ کرنے کی وجہ تکبر ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جو بندہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر ہے، تکبر ہے، ایسا بندہ جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا بندہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ایک بندے کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھا جوتا ہے، خوبصورت گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اس کے استعمال کرنے پر اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا کہتی ہے۔ تکبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ تکبر ہے جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ جس طرح ایمان لے کے آئے لوگ، کیا کہتے ہیں انؤمنوا كما آمن السفہاء، اس طرح ہم ایمان لے کے آئے جس طرح بیوقوف لے کے آئے۔ اللہ نے انہیں کہا خبردار یہی بدبخت بیوقوف ہیں۔ اس لیے وہ صحابہ کرام کو، وہ بڑے بڑے چودھری ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ کہتے تھے ہم ایمان تو لے آئیں لیکن یہ جو فلاں فلاں صحابی، یہ بلال، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ نچلی ذات کے لوگ ہیں، یہ آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔ تکبر، اللہ اکبر۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو جب دعوت دی تو کیا کہتے ہیں وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تہاڈی گل تے اسی مان لئیے لیکن تہاڈے نال جڑے ہے نا بڑے گھٹیا جے لوگ،
لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا یہ لوگ ہیں بدبخت، یہی بے وقوف ہیں۔ اور ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من ربہم، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ حق تے تے ساڈے تے پتھراں دی بارش فرما۔ یہ بدبخت حق کو قبول نہیں کیا، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے اور انانیت کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جبلہ غسانی کو، یہ اپنے علاقے کا بادشاہ تھا، حکمران تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کو خط لکھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے، سلامتی اختیار ہو جائے گی، سلامتی ہوگی تیرے لیے، مسلمان ہو جا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان بھی ہوا۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو 150 کے قریب اپنے ساتھ خاندان کو بھی لے کے آیا۔ کہتا بڑا زبردست اسلام ہے، بڑی شاندار دعوت ہے، بڑا عدل ہے، انصاف ہے، بڑے زبردست حکمران ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی دعوت پہ اس جبلہ غسانی نے اسلام قبول کیا۔ حج کا مہینہ تھا، حج کا مہینہ تھا، حج کے دن آئے، کہنے لگا ٹھیک ہے میں حج کر کے واپس جاؤں گا۔ طواف کرتے کرتے بنو فرازہ کے ایک آدمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں اس جبلہ غسانی جو بادشاہ تھا، مسلمان ہوا تھا، اس کے کپڑے کے ساتھ پاؤں لگ گیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے کے ساتھ اس آدمی کے منہ پہ تھپڑ مارا، اتنا زبردست کہ ناک پہ لگا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا۔ مقدمہ چلا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ واہ سبحان اللہ، عمر تیرے کیا کہنے، یہ جبلہ غسانی ہے، یہ ایک طرف ادنا سا ان لوگوں کے نزدیک یہ عام آدمی مسلمان ہے۔ مقدمہ پاکستان کی عدالت میں نہیں گیا جہاں پہ ہر ایک کو باب محمد علی جناح کی سفارش جس کو مل جائے اس کو وائٹ کا پیپر مل جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے غبن کرنے والوں کو، قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو چھٹی مل جاتی ہے، یہ حاجی بن گیا ہے، یہ فلاں بن گیا ہے۔ اس طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں جس طریقے سے ان کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ اور کئی ان عدالتوں کے اندر بے گناہ بیچارے رل رل کے مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد 3 سال بعد مقدمہ سنایا جاتا ہے جی اس کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، وہ بیچارہ قبراں چ پیا ہے تو باعزت بری کر دیتا گیا۔ یہ مقدمہ عمر بن خطاب کی عدالت میں گیا۔ عمر بن خطاب نے کہا قصاص ہوگا۔ کہنے لگا اور کوئی حل؟ فرمانے لگے اس کو راضی کر لے، دیت پہ راضی کر لے، معافی پہ راضی کر لے۔ کہتا ہے میں سمجھا سی میں اسلام قبول کروں گا تو مینوں بہت ہی عزت ملے گی۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کی قسم اسی کے اندر عزت ہے۔ اسلام نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اگر فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کسی کا سٹیٹس اوپر ہونا اپنا کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کون اکڑا کے نہیں، گردن جھکا کے، کس کے سامنے؟ رب رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک کے بڑا ہوگا۔ کہتا ہے
او کمیے میں چودھریاں انصاف. عمر بن خطاب فرماتے ہیں انصاف یہ ہے راضی کر لے، کوئی چیز دے دے، دیت دے دے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا ایک رات سوچنے کا موقع دے دے. عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک ہے جا سوچ لیں. رات کو چھپ چھپا کے دوڑ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے جاتے کہنے لگا میں اسلام لے کے آیا، میں پھر عیسائی ہو جاؤں گا. عمر بن خطاب نے کہا عیسائی ہو جائے گا تجھے مرتد سمجھ کے قتل کر دوں گا، ادھر بدلے میں آئے گا تو ناک توڑ دی جائے گی، اگر دیت پہ راضی ہوتا ہے دیت دی جائے گی. کہتا سوچنے کا موقع دو. عمر بن خطاب نے سوچنے کا موقع دیا، دوڑ گیا، مرتد ہو گیا. پہلی چیز حق نہ قبول کرنے کی اندر مانے کون سی ہے؟ حکومت، سلطنت. دوسری چیز حسد. تیسری چیز تکبر اور انانیت. اور چوتھی چیز حق کو نہ قبول کرنے کی آباء و اجداد. آباء و اجداد. اللہ اکبر. وقت بھی قریب ہو چکا. یہ آباء و اجداد اتنا خطرناک فتنہ دین ہے. کیا کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آبانا، اسی تے اپنے ماں پیو نے انجی ویکھیا کرتے ہیں تے او سارے مشرکی سن، او سارے بیوقوفی سن. سورہ ابراہیم پڑھ کے دیکھو، سورہ صافات پڑھ کے دیکھو، سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھو، سورہ البقرہ پڑھ کے دیکھو، جاؤ رب کا قرآن کھولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کس طرح دیکھا ہے. سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے باپ دادا تھے یہ ایسے ہی مر گئے تھے. چوتھا بڑا فتنہ جو حق سے مانے ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چوتھا بڑی چیز جو حق قبول کرنے سے مانے ہے وہ آباء و اجداد، باپ دادا ہیں کہ جتھے ساڈا ماں پیو لگے اسی اتھے ہی چل رہے ہیں. نہیں، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ ایک سائڈ پہ اللہ کی بات، محمد الرسول اللہ کی بات، اور دوسری طرف سے پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دیجیے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، یہ چدراہٹیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، سب رب رحمان نے رشتے گن کے کہا اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حق کو قبول کرنے سے یہ جو مانے چیزیں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، آباء و اجداد ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق کو قبول کرنا چاہیے. حق کیا ہے؟ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. حق وہی ہے جو آسمان والے رب نے محمد کریم پہ نازل کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لکھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اے عبداللہ اترک، چھوڑ دے. کبھی نبی کریم غصے پہ ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے موقع پہ ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ نے یہ لکھنا چھوڑ دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آقا آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ضروری باتیں لکھ لیا کرو. حضرت نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب عبداللہ، اے عبداللہ لکھ. اس زبان سے آپ نے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی نکلتا نہیں ہے. اگر کسی نے حق کو قبول کرنا ہے تو اللہ کی بات ہے، محمد کریم کی بات ہے. وآخر